بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تحریم الکبر و بیانہ، تکبر کے حرام ہونے کا بیان۔ عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، کہ وہ شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ فقال رجل، ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لباس صاف ستھرے ہو، خوبصورت ہو، اس کے جوتے خوبصورت ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ بھی جمیل ہے اور جمال و خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغبط الناس، تکبر کا یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا، خوبصورت، اچھا، حسن نہ رکھا جائے، بلکہ تکبر کا یہ معنی ہے کہ اپنی انانیت کے وجہ سے حق بات کو جھٹلانا، حق بات کو قبول نہ کرنا اور دوسرے انسان کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ یعنی تکبر ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو جنت میں جانے سے روکتا ہے۔ اس کا معنی یا تو یہ ہے کہ وہ جنت میں ابتداءً نہیں جائے گا، کیونکہ اگر دل میں ایمان ہے اور اگر کوئی گناہ کبیرہ ہو تو وہ اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا، آخرکار وہ سزا بھگت کے جنت میں جائے گا۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا تو اس کے دل سے کبر کو، تکبر کو اللہ تعالیٰ نکال دے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کی رنجش کو نکال لیں گے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ دنیاوی نعمتوں سے، دنیاوی آسائشوں سے، عمدہ اور لذیذ کھانے سے، خوش رنگ اور خوبصورت گھروں میں رہنا یہ شرعاً ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ امور نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے، اور اللہ تعالیٰ حسن و جمال کو پسند بھی فرماتا ہے۔